الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ والناس اجمعین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ سب کو آتا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ۔ اعلیٰ حضرت کا یہ جو سلام ہے نا، اعلیٰ حضرت کے کلام کے اندر چاشنی بڑی ہے، پڑھنے کا لطف بڑا آتا ہے۔ اس کلام کے مفتی حسن رضا خان صاحب نے لکھا کہ 172 اشعار ہیں۔ یہ جو مصطفیٰ جان رحمت ہم پڑھتے ہیں نا، 172 اشعار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بتدریج ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شروع میں خصائص، کمالات، معجزات کو بیان کیا، پھر شعر نمبر 31 سے 81 تک ٹوٹل 51 اشعار بنتے ہیں۔ 51 اشعار کے اندر حضور کا حسن مبارک بیان کیا، حضور کے جسم مبارک کی ایک ایک چیز کو اعلیٰ حضرت نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ میرے امام فرماتے ہیں، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اب اعلیٰ حضرت حضور کا حسن بیان کرنے لگے اور سر انور سے بات شروع کی۔ کہتے ہیں، جن کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جن کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ۔ بولے تو صحیح یار۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ۔ ایک بندہ ویسے ہی سونا ہو، نمکین حسن ہو، پھر اوپر سے ہونٹ اس کے پتلے پتلے ہوں، تو یہ حسن میں بڑا اضافہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کے حسن کو دیکھیں کیسے بیان کیا۔ کہتے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کہتے ہیں جو ہم چیر نکالتے ہیں، مانگ کی استقامت پہ۔ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ۔ تو اعظم چشتی نے کہا تھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے اور رخ تو نقاب ہٹاوے۔ توبہ توبہ حسن سجندہ، چال نہ ڈھلی جاوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ سونا، ہاتھ پھلاں دا مان وداوے۔ علم خدا نے انہاں دتا، عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے انی دتی، علماں وچ نہ آوے۔ جو میں شعر سنانا چاہتا ہوں وہ اب ہے، کی اعجاز نظر وچ تیری، جڑا آوے او وک جاوے۔ توبہ توبہ حسن سجندہ، چال نہ ڈلی جاوے۔ ویسے حضور کی آنکھ بڑی سادہ ہے، لیکن جس کو حضور ایک بار دیکھتے ہیں پھر وہ کلمہ پڑھے بغیر واپس کو نہیں جاتا۔ حضرت جبیر بن مطعم مکہ سے چلے، تلوار ہاتھ میں لی اور مدینہ کی طرف آئے۔ مشن کیا ہے؟ معاذ اللہ حضور کا خاتمہ کرنا ہے، حضور کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے۔ اور جب مکہ سے چلے، اتنا لمبا سفر کیا، مشن کیا ہے؟ معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، اور جب آپ دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھے؟ والضحیٰ کے چہرے والے آقا مغرب کی نماز میں والضحیٰ قرآن کی تلاوتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں، والضحیٰ سورت کی حضور تلاوت فرما رہے ہیں۔
اور سلام پھیرنے کے بعد جب حضور نے دیکھا نا حضرت جبیر کو، جسم پہ کپ کپی تاری، تلوار ہاتھوں سے چھوٹ گئی، میرے آقا نے اشارہ کیا جبیر جس مشن کے تحت آئے ہو کام پورا کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے حضور اس مشن کو چھوڑیں، نگاہ پڑ گئی ہے، بس اب کلمہ پڑھائیں، اپنا غلام بنا لیں۔ کی اعجاز نظر وچ تیری، جڑا آوے او وک جاوے۔ حضرت زید بن حارثہ غلام تھے، حضرت خدیجہ کے پاس آئے، وہاں سے حضور کی بارگاہ میں تحفتاً آئے، پھر حضور کی شفقتیں ملیں، ماں باپ لینے کے لیے آئے، میں مختصر کر رہا ہوں، ماں باپ لینے کے لیے آئے اور پتہ چلا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد کے پاس ہمارا بیٹا ہے، غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو آ کر عرض کرتے ہیں حضور ہم سے 4 سکے لے لیں، جتنے بھی لینے ہیں، بیٹا ہمارا دے دیں۔ حضور فرمانے لگے میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو اجازت، بغیر پیسوں کے لے جانا، اگر وہ میرے پاس رکنا چاہے پھر میں زید کو جانے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت زید آئے، حضور نے میں زید جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، باپ سامنے کھڑا ہے، چاچا سامنے کھڑا ہے، دوڑتے ہوئے آئے، باپ کے گلے کے ساتھ لگے، جی بھر کے رویا۔ باپ کہنے لگا بیٹا میں تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں، یہاں تو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، ہمارے پاس آ جا، آزادی کی زندگی ہوگی۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان جب دل کرے مجھ سے ملاقات کرنے کا اس دروازے پہ آ جانا، میں مر تو سکتا ہوں لیکن حضور کی سنگت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کی اعجاز نظر وچ تیری، جڑا آوے او، کیا حضور کی آنکھ کے اندر لذت تھی کہ جو آتا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں۔ وادی تنعیم سے جب حضور گزرے، ایک غزوہ سے میرے آقا واپس آ رہے تھے، رستے میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا وادی تنعیم، بعض روایتوں میں ملا کہ 70 کافر اور بعض میں ملتا ہے کہ 80 لوگ وہاں پہ تلواریں لے کے بیٹھے تھے۔ مشن یہ تھا کہ آج آمینہ کے لال کا معاذ اللہ خاتمہ کرنا ہے۔ جب حضور کا وہاں سے حضور ہوا اور حضور نے نگاہ جمال اٹھائی، نگاہ نبوت اٹھا کے ان کی طرف دیکھا، 80 کے 80 کافر تلواریں پھینکیں، دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور جس مشن کے تحت بیٹھے تھے اس سے ہم معافی مانگتے ہیں، بس کلمہ پڑھائیں، اپنا غلام بنا لیں۔ کی اعجاز نظر وچ تیری، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ فاروق اعظم گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے، مشن اور تھا، لیکن جب آگے آئے تو معاملہ ہی تبدیل ہو گیا۔ تو حضور کو اللہ نے آنکھ بھی وہ عطا فرمائی، جدھر پڑتی تھی پھر وہاں مردوں کو بھی زندگی مل جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر گران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ گران کہتے ہیں چیر پھاڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، دھاڑنے والا۔ حضرت امیر حمزہ میدان احد میں جب کفار کے سامنے آتے، کفار کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا کوئی انسان نہیں، چیر پھاڑ کرنے والا شیر آ گیا۔ تو اعلیٰ اعظم آتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ تصور کریں محبوب دیکھ رہے ہوں اور غلام سامنے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوں۔ محبوب کی نگاہ کے سامنے لڑائی کرنے کا بھی تو مزہ آتا ہوگا نا، کیسے وہاں موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ یہ تو آج ہے نا، اللہ قرآن میں بتایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، محبوب ان سے فرما دیجئے جس موت سے چھپ چھپ کے بھاگتے ہو نا اس نے تمہیں جپھا ڈال ہی لینا ہے، فانہ ملاقیکم، اس نے پکڑ ہی لینا ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جو غیب کا بھی جانتا ہے ظاہر کا بھی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتائے گا کہ یہ تو نے یہاں کیا، یہ تو نے یہاں کیا۔ یہ تو آج ہے ہمارے دلوں سے موت کی محبت نکال دی گئی۔ حضور کے غلام تو موت کو دیکھ کے بھی رقص کیا کرتے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ تھے، آپ نے غزل لکھی، فرماتے نبی دانم کے آکھر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر ناظم بائیں زوکے کے پیشے یار می رقصم، تو آ قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی، میں آ بسمل کے زیرے کھنجرے خون خار می رقصم۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا لوگ میدان جنگ میں جائیں تو تلواریں چلاتے ہیں، لیکن میں جب میدان جنگ میں جاتا ہوں سامنے میرا یار آ جائے مجھے تلواروں کا نہیں پتا ہوتا، میں تو یار کے چہرے کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ پھر موت کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر بندہ دیکھتا ہے حضور کس بات میں خوش ہیں، میرا محبوب کس بات میں خوش ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ۔ میرے امام کی تمنا دیکھیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اعلیٰ حضرت تمنا یہ کرتے ہیں، مولا اتنی تمنا ہے احمد رضا کی،
جب میدان محشر میں تو اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے، جہاں آدم بھی حضور کی نعتیں پڑھیں گے، عیسیٰ بھی حضور کی نعتیں پڑھیں گے، موسیٰ بھی حضور کی نعتیں پڑھیں گے، ابراہیم بھی حضور کی شانیں بیان کریں گے، اسماعیل بھی حضور کی شانیں بیان کریں گے، آدم کے امتی بھی حضور کی شانیں بیان کریں گے، شیس کے امتی بھی حضور کی شانیں بیان کریں گے، حضرت آدم سے لے تک قیامت تک آنے والا آخری بندہ مومن سارے جہاں حضور کی شانیں بیان کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میدان محشر کے اندر کاش حضور کی خدمت کرنے والے فرشتے مجھے یہ کہیں احمد رضا ساری دنیا کو حضور کی نعتیں سناتا تھا، آج حضور کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ کے سنا مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ پھر مزہ تو وہاں آئے گا نا نعت پڑھنے کا، جب سارے انبیاء اولیاء ہوں گے پھر وہاں نعت پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کی تمنا پہ بات چلے گی تو پھر اعلیٰ حضرت کی بہت ساری تمنائیں ہیں۔ ایک کلام میں اعلیٰ حضرت نے تمنا کی، میں اس لیے اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کا ذوق بن جائے اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے اور اعلیٰ حضرت کو جو بیان کرنے والے ہیں ان کو سننے کا آپ کا ذوق بن جائے، وگرنہ آج کل تو رواج ہے ٹھا ٹھیا ٹھپ ٹھپیا ٹھا ٹھیا ٹھپ ٹھپیا، اس طرح کے نعت خواں آتے ہیں اور خطیب بھی آپ سمجھتے ہیں خطیب نکتہ دان آتے ہیں اور کیا سے کیا باتیں کر کے جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اور کلام میں تمنا کی، کہتے یہی عرض ہے مالک ارض و سما، وہ رسول تیرے میں ہوں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ حضور کی جو ساتھ والی جگہ ہے نا روضۃ من ریاض الجنہ، اعلیٰ حضرت دفن ہونے کے لیے اس جگہ کا تقاضا کرتا ہے۔ اور دنیا کی کوئی ایک اور کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ ہے تو کلام لمبا، آخری شعر ہے۔ اعلیٰ عظمت راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ اعلیٰ عظمت پتہ ہے قیامت کا دن بڑا ڈاڈا ہوگا، بڑا اوکھا ہوگا، لیکن ایک بات دل کو بڑی بھاتی ہے، بڑی تسلی دیتی ہے، وہ کیا؟ مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، قسمتوں کا فیصلہ وہاں حضور نے کرنا ہے۔ تو ساری زندگی جس حضور کی باتیں کی ہیں پھر حضور وہاں کرم تو فرمائیں گے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوں مسلمہ گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ سمجھاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، آگے چلتا ہوں۔ امام کہتے گن سے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرات اور اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تم حضور کا علم ماپتے پھرتے ہو، حضور کا علم تولنے کی کوشش کرتے ہو۔ وہ جو سدرہ پہ رہنے والا باسی ہے نا، جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی بارگاہ میں آیا، غن سے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، جو دنا فتح دلہ کی وادیوں کے اندر رب نے اپنے محبوب کے ساتھ باتیں کی ہیں، ان باتوں کا علم تو اللہ نے جبریل کو بھی نہیں بتایا، تم حضور کا علم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تم حضور اما آدم چشتی نے کہا تھا محبوبات نکتہ چینی، جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اسنو اور جھوٹے پیار جتاندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ پیا فرماندا، آزم جتھے دل لگ جائے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ حضور کی شانیں عقل انسانی میں آنے والی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مل کے خاصے کبریا ہو، مالی کے ہر ماں سوا ہو۔ میرے امام فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، ادھر سورج ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ دن میں، ادھر رات کو 14ویں کا چاند، لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا پھر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، خوف تھا پتہ نہیں تھے نپے جاواں گے یا اتھے، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں۔ اب شعر سمجھیے گا، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے ممکن الوجود، سپیکر ممکن الوجود ہے، میں ممکن الوجود ہوں، ڈبہ ممکن الوجود ہے، یہ ممکن الوجود ہے، کائنات میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود کہتے ہیں جس کا وجود ممکن ہو،
یعنی جو چیز پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی پھر ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی ممکن الوجود ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ایک ہوتا ہے واجب جو ازل سے ہو ابد تک رہے، سمجھ آئی بات کی؟ واجب الوجود صرف رب کی ذات ہے جس کا وجود ضروری اور نہ ہونا محال ہو، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ممکن کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ اب سمجھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کائنات ساری ممکن الوجود ہے، میں حضور کو کیا کہوں، ممکن کہوں یا واجب کہوں؟ اب سمجھیے گا اس بات کو، اوکھی گل چھیڑ بیٹھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ امام فرماتے ہیں اگر میں اپنے حضور کو ممکن کہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ بے ادبی ہو جائے، کیونکہ ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ ممکن کے اندر یہ طاقت کیسے آئی کہ انگلی اٹھائے چاند کے 2 ٹوٹے کر دے؟ ممکن کے اندر یہ کمال کیسا سے آ گیا؟ وہ ایک شاعر تھا نا، اس نے کہا تھا میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تینوں بھی عید کرائیے، اس آکھیا میری زندگی وچ ہک رات ہو جئی آئیے، جڑا ملک عرب دی دھرتی تے او سونے انگل اٹھائیے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ممکن میں یہ کمال کہاں سے آیا؟ انگلی اٹھائے چاند کے 2 ٹوٹے کر دے، ممکن میں یہ کمال کہاں سے آیا؟ سورج کو اشارہ کرے واپس آ جائے، ممکن کے اندر یہ کمال کہاں آیا؟ فوادع یدہ علیہا فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون، ممکن میں یہ کمال کہاں سے آ گیا کہ اپنے ید اللہ والے ہاتھ پیالے کے اوپر رکھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کی انگلیوں کے اندر سے پانی ایسے بہہ رہا تھا جیسے چشمے جاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت جابر سے پوچھا گیا حضرت بتائیں آپ اس دن کتنے افراد تھے؟ سوال یہ تھا کتنے تھے، جواب یہ بنتا تھا اتنے تھے۔ حضرت جابر نے جواب یہ نہیں دیا اتنے تھے، فرمانے لگے لو کننا الف مئۃ لکفانا، واتے اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے پانی ہمارے لیے کافی تھا، لیکن ہم اس دن 1500 تھے۔ یہ لفظ بول کر حضرت جابر بتانا کیا چاہتے تھے؟ بتانا یہ چاہتے تھے کہ جب حضور کی شان بیان کرنے کا موقع ملے نا پھر ناپ ناپ کے بیان نہیں کی جاتی، بلکہ سینہ کھول کے حضور کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضور کی شان، وہ امام بصیری علیہ رحمہ نے لکھا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، فرماتے ہیں حضور کی شانیں کھل ڈول کے بیان کرنی ہے، کیونکہ حضور کی شانوں کی جو انتہا ہے عقل انسانی اس تک جا ہی نہیں سکتی۔ جب حضور کی شانوں کا ادراک کوئی کر ہی نہیں سکتا، ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ اعلیٰ حضرت بات ہے میں حضور کو ممکن کہوں تو کیسے کہوں؟ ممکن میں یہ کمال کہاں سے آیا کہ مدینے میں بیٹھے ہوں اور 850 کلومیٹر کے فاصلے پہ جنگ ہو رہی ہو میدان موتا کے اندر ملک شام کے پاس، اور حضور مدینہ میں ہو اور وہاں سے کوئی خبر بھی نہیں لے کے آیا، حضور مدینہ میں بیٹھے ہیں اور اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ان آخذ الرایۃ زید فاصیبا، جھنڈا زید کے ہاتھوں میں تھا فاصیبا، اللہ نے موت کا پروانہ دے دیا، ثم اخذ الرایۃ جعفر فاصیبا، اب جھنڈا حضرت جعفر طیار کے پاس ہے جو مولا علی کے سگے بھائی ہیں، جعفر کے ہاتھ میں ہے فاصیبا، جعفر کو بھی اللہ نے موت کا پروانہ دے دیا۔ حضور فرماتے اب میں دیکھ رہا ہوں سپہ سالاری کا جو جھنڈا ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں ہے فاصیبا، اللہ نے اس کو بھی موت کا پروانہ دے دیا۔ آقا فرماتے میں دیکھ رہا ہوں اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں ہے، حضور فرماتے ہیں رب اس کے ہاتھوں پہ میری امت کو فتح عطا فرمائے گا۔ ممکن حضور کو کیسے کہا جائے؟ سانو تو دوار دے پیچھے دا علم نہیں، اور حضور 850 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہونے والی جنگ آنکھوں سے دیکھ بھی، صرف دیکھ نہیں رہے، غلاموں کو سارا لائیو منظر سنا بھی رہے ہیں، کیسے بندہ مان لے؟ اور اسی میدان کے اندر امام سیوطی نے لکھا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فلما رفع راسہ الی السماء فقال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، حضور نے اچانک اپنا سر انور آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا فقال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور فرمانے لگے ہاں ہاں وعلیکم السلام، تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ فقال الناس، تو لوگ کہنے لگے ما ھذا یا رسول اللہ،
حضور کیا ماجرا، کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں، ہم نے کسی کو دیکھا نہیں، کسی کی آواز کو سنا نہیں، حضور آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ میرے آقا مسکرا دیے، فرمانے لگے غلاموں کتنی بار تمہیں کہا ہے، ترمذی کے الفاظ ہیں، جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوں تمہاری آنکھیں ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، جن کی آوازوں کو میں سنتا ہوں تمہارے کان ان کی آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ عرض کرتے حضور بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں اعلیٰ حضرت کہتے میں حضور کو ممکن بھلا کیسے کہوں، ہماری آنکھ اٹھتی ہے کچھ نظر نہیں آتا، حضور کی آنکھ اٹھتی ہے سارے پردے دور ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میدان موتا کے اندر اللہ نے حضرت جعفر کو شہادت کا پروانہ دیا، اللہ کے نوری فرشتے آئے اپنے پر حضرت جعفر کو دیے، حضرت جعفر ان پروں کے اوپر اڑتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جا رہے تھے۔ ساتوں آسمانوں سے جعفر کا گزر ہو رہا تھا، اس نے وہاں سے مجھے دیکھا، میں نے یہاں سے اسے دیکھا، اس نے وہاں سے مجھے سلام کیا، میں نے یہاں سے اسے جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر میں حضور کو ممکن کہوں تو پھر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ بندہ بشر کے اندر تو یہ طاقت کون نہیں، ہم بھی ممکن ہیں، بشر ہیں، ہمارے اندر تو یہ طاقت، تو میں کہتے حضور کو اگر ممکن کہوں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اچھا بات لمبی ہو سکتی ہے، میں مختصر کروں، اگر ممکن نہیں کہنا تو پھر دوجی گل واجب ہی بچ دی، اگر حضور ممکن نہیں تو پھر واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حضور کو واجب بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو واجب ہوتا ہے نا وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ واجب میں عبدیت کہاں؟ جو واجب ہوتا ہے وہ کسی کا عبد نہیں ہوتا، وہ کسی کا بندہ، واجب تو خود مالک ہے، اور حضور کو میں واجب نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ کیونکہ حضور تو ساری رات کھڑے ہو کر بندگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب قیام کر لیا کر، تھوڑا کیا کر، پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا ہے۔ حضور تو ساری رات عبد ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں، جو واجب ہوتا ہے اس کے اندر عبد والی کوالٹی نہیں ہوتی، وہ کسی کی عبادت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حضور کو نہ عبد نہ ممکن کہہ سکتا ہوں، نہ واجب کہہ سکتا ہوں، پھر کہنا کیا ہے؟ اعلیٰ پتہ ہاں آ گئی سمجھ کی کہنا ہے؟ کہنا یہ ہے، اگلے شعر میں جواب دیا، حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ۔ کہنا یہ ہے کہ جو حضور ہے نا، اگر حضور کو رب کی طرف نسبت کر کے دیکھا جائے تو حضور رب کے بندہ خاص ہیں، اور اگر رب کے علاوہ ساری کائنات کے مقابل دیکھا جائے تو پھر حضور کیا ہے؟ حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ۔ حضور کیا ہے؟ ساری کائنات کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت سے ہی پوچھ لیتے ہیں حضرت آپ ہی بتا دیں، ہم تو ایڈے پڑھے لکھے کون نہیں، آپ ہی بتا دیں، نہ ممکن کہنا ہے نہ واجب کہنا ہے، پھر کہنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہ کہنا ہے، مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے آقا تم نماز جاں فضا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو۔ علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، مبتدا اگرچہ بعد میں آئے مقام اس کا پہلے والا ہوتا ہے۔ سب تمہاری ہی خبر تھے، وہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ سب خبریں بن کے آئے، اور وہ سارے نبی حضور آپ کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ سب تمہاری ہی خبر تھے آقا تم مؤخر مبتدا ہو، کنز مکتوم میں ازل میں در مکنون خدا ہو۔ رب فرماتا ہے کنتو کنزن مخفین، لوگوں میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کنز مکتوم میں ازل میں در مکنون خدا ہو، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو۔ طور تو یہ ہے، یہ بھلے دنا کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور کلام میں فرماتے ہیں یہ طور کجا سپہرے تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ یہ کہنا ہے حضور کو، حضور کی شانیں یہ ہیں جو عقل انسانی میں آنے والی
نہیں ہے وہ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھڑی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ حضور کی جو شانیں ہیں یہ عقل انسانی میں آنے والی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی فتاوی رضویہ کے اندر، میرے امام نے لکھا کہ حضور کی شان کے اوپر جس بندے نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی حضور کی نعت لکھی، حضور کی شانیں بیان کی، امام سیوطی علیہ الرحمہ نے الخصائص الکبریٰ لکھی، 250 حضور کی وہ خصوصیات بیان کی جو کسی اور نبی علیہ السلام کا حصہ نہ ہو سکیں، صرف اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں بھی کیا فرماتے ہیں، جس نے بھی حضور کی شان میں لکھا اس نے اپنے علم اپنی عقل کے مطابق لکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کی شان کا ادراک کوئی بندہ کر سکتا نہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضور کے دو نام ہیں، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور کائنات میں ذات باری تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا حق صرف ایک ہستی نے ادا کیا، وہ کوئی اور نہیں، تیرے میرے لجپال کریم آقا۔ حضور کا نام احمد ہے، حد سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ حضور نے رب کی کما حقہ دنیا میں تعریف بیان کی، لیکن حضور کی شانیں، ایک حضور کا نام ہے محمد، ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر آنے والے لمحے میں پچھلے لمحے سے زیادہ تعریف بیان کی جائے، لیکن حق ادا اگلے لمحے میں اس سے بھی زیادہ، پھر اگلے میں اس سے بھی زیادہ، پھر اگلے میں اس سے بھی زیادہ، لیکن حق ادا نہ ہو۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی حضور کی نعتیں پڑھتے آئے، لیکن کسی نبی نے بھی حضور کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ جب نبی علیہ السلام محبوب کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے، پھر میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حضور کی شان کا حق ادا کب ہوگا، کون کرے گا؟ فرمایا میدان محشر میں جب اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے گا، جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ابو بکر سے لے کر عامر بن طفیل واصلہ جو آخری صحابی دنیا سے گئے 110 ہجری میں، ان تک، پھر تبا تابعین حضور کی ساری امت، قیامت تک آنے والا ہر آخری بندہ میدان محشر میں مقام محمود جب حضور کو ملے گا، سب حضور کی شانیں بیان کر کے جب چپ ہو جائیں گے، پھر رب اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کی شان بیان فرمائے گا۔ وہاں جا کر حضور کی شان بیان کرنے کا حق ادا ہوگا، جب رب خود اپنے محبوب کی شان بیان فرمائے گا، وہاں جا کر حضور کی شان بیان کرنے کا حق ادا ہوگا۔ تو حضور کی شانیں وراء الورا ہیں، لیکن اے حضور کی امت، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ لمحہ فکریہ یہ، المیہ یہ ہے، میرا اور آپ کا حضور کے ساتھ رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں حضور نے ایک دو بار نہیں، کئی مرتبہ حضور نے اپنی امت کو یاد کیا۔ آپ حضور کا خطبہ معراج پڑھیں جو صف انبیاء کے سامنے حضور نے پڑھا، 5 مرتبہ حضور نے اپنی امت کا ذکر کیا انبیاء کے گروہ کے سامنے، اور حضور دنیا میں آئے امت کو یاد کیا، عرش پہ گئے امت کو یاد کیا، رب کے ساتھ وحی ہوئی امت کو یاد کیا، قبر میں گئے، مولا علی فرماتے ہیں میں نے خود سنا حضور کے لبھائے مبارکہ پہ یہ الفاظ تھے، میرے کانوں نے سنے، اللہم ربی سلم امتی۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے خود سنا حضور قبر میں بھی امت کو یاد کر رہے تھے۔ مولانا سردار صاحب محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں حضور ایک بار بھی یاد کر لیتے، اس کے بدلے میں ساری امت ساری زندگی حضور کو یاد کرتی رہتی، پھر بھی ایک بار یاد کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حضور نے تو اتنی بار یاد کیا، لیکن آج امت کہاں کھڑی ہے میں اور آپ بہتر جانتے ہیں اس بات کو۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک دن صدیق اکبر آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتے حضور کیا ماجرا ہے؟ کل میں آیا تھا تو چہرے پہ جوانی کے آثار تھے، حضور آج میں دیکھ رہا ہوں چہرے پہ بڑھاپے کے آثار ہیں، حضور خیریت ہے؟ صدیق اکبر کا ایک لقب ہے مزاج شناس رسول، اور یہ کسی کسی کو اللہ کوالٹی عطا فرماتا ہے۔ باپ بیٹے کا چہرہ دیکھے پتہ لگ جاتا ہے اس کو کیا مسئلہ ہے، اگرچہ باپ اظہار نہ کرے، لیکن بیٹا اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کر کیفیت پہچان لے۔ یہ ہر بیٹے کے اندر خوبی نہیں ہوتی، 5-6 میں سے کوئی ایک آدھا ایسا ہوگا جو باپ کا چہرہ دیکھے، وہ اقبال نے کہا تھا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔
پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، پڑھ تو صحیح نہ کبھی، لا ریبہ تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، پیدا ہو تیرے بحر کی موجوں میں تلاطم، تو حضرت اقبال کے دیوان پڑھا کر۔ حضور کی بارگاہ میں ابو بکر اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور خیریت ہے؟ کل جوانی کے اثار تھے، آج بڑھاپے کے اثار ہیں۔ آقا فرمانے لگے ابو بکر تو نے صحیح پہچانا ہے، میرے پاس سورہ ہود لے کر جبریل آئے، اے ابو بکر اللہ نے چند وہ صورتیں نازل فرمائیں جن کے اندر جرموں کے عذابات کو بیان کیا گیا، یہ جرم کیا جائے گا تو اس کا یہ عذاب ہوگا، یہ جرم کیا جائے گا تو اس کا یہ عذاب ہوگا، یہ جرم کیا جائے گا تو یہ عذاب ہوگا۔ وہ جرم اور عذاب حضور کے لیے نہیں تھے، وہ تیرے میرے لیے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر میں جب اپنی امت کے جرموں کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے قیامت کا دن یاد آتا ہے۔ آپ تصور کریں کوئی بچہ جب شرارتیں زیادہ کرے نا اور باپ بوڑھا ہو جائے تو محلے دار رشتہ دار پتہ کیا کہتے ہیں؟ شرم کر، ہوں تو تیرے پیو دا لک دورا ہو گئی، ہوں تو دے چٹے وال آ گئے، ہوں تو بوڑھا ہو گیا۔ یہی کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اوپر بڑھاپے کے اثار کس کی وجہ سے؟ امت کے جرموں کی وجہ سے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، جسے میرے غم نے بوڑھا کیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی سجاوٹوں میں لگا رہا۔ ربیع الاول آتا ہے تو ہم سجاوٹ گلی سجونی، نماز کو نہیں پڑھنی، ایسا ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، دو قومی نظریہ کہاں سے ہم نے سیکھا۔ اب آخر میں یہ بھی عرض کروں، اگلے دنوں میں کوئی بسنت منانے کا اعلان ہوا ہے، آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، یہ گستاخ رسول کی یاد میں تہوار منایا جاتا تھا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوجک آئی، 3 دن کے لیے حلال ہے، چوتھے دن حرام ہو جائے گی، اور جو پیر والے دن پتنگ اڑائے گا اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، ابا پھر بیچارہ اذیتیں برداشت کرے گا۔ بڑا اوکھا ساڑی قوم دے ذہن چوں نکلیا سی باہر، پھر ہیوی ہو گیا۔ آپ بھی اسی معاشرے کے باسی ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ابھی سے منع کریں، پتر ہے تو کا منع نہیں کرنا، اور پھر ویسے بھی وہ پتنگ پکڑنا، پھر ڈور پکڑنا، پھر اس کا استعمال کرنا شریعت کے بڑے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو محبوب کریم کی سچی سچی غلامی، سچی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔